ایک اندھا لڑکا اپنی ٹوپی کو پاؤں کے قریب رکھ کے 7 عمارت کی سیڑھیوں میں بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ لکھا ہوا بھی اٹھا رکھا تھا جو کچھ یوں تھا: میں اندھا ہوں، میری مدد کیجیے۔ ٹوپی میں کچھ ہی سکے پڑے تھے۔ ایک آدمی پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ سکے لیے اور ٹوپی میں ڈال دیے۔ اس نے پھر وہ لکھائی والا کاغذ لیا، اس کی دوسری طرف کچھ الفاظ لکھے۔ اس نے کاغذ واپس رکھ دیا تاکہ جو کوئی بھی گزرے وہ اسے دیکھ سکے۔ جلد ہی ٹوپی پیسوں سے بھرنے لگی۔ اب زیادہ لوگ اندھے لڑکے کو پیسے دینے لگے۔ اس روز دن کے وقت وہ آدمی حالات دیکھنے کے لیے واپس آیا۔ لڑکے نے اس کی قدموں کی آواز کو بھانپ لیا اور پوچھا، کیا تم ہو وہی جس نے صبح میرے کاغذ پر کچھ لکھا تھا؟ تم نے کیا لکھا تھا؟ آدمی نے کہا، میں نے صرف سچ لکھا۔ میں نے وہی بات جو تم نے لکھ رکھی تھی ایک مختلف انداز میں لکھی۔ میں نے لکھا تھا، آج کا دن بہت پیارا ہے مگر میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں باتوں میں ایک ہی بات کہی گئی تھی؟ جی ہاں، بالکل۔ دونوں لکھائیوں نے لوگوں کو بتایا کہ لڑکا اندھا ہے۔ دوسری لکھائی نے لوگوں کو بتایا کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ دن کے اجالے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے جو ہمیں ملی۔ تخلیقی بنے، موجد بنے، سوچنے کا انداز انوکھا اور مثبت رکھیں۔ دوسروں کو اچھی راہ کی طرف سمجھداری سے بلائیں۔ اپنی زندگی کسی حجت یا بہانے کے تحت مت گزاریں، بلکہ اسے دوسروں کی زندگی آسان اور اچھی کرنے میں بھی صرف کریں۔ اگر زندگی آپ کو رونے کی 100 وجوہات دیتی ہے تو آپ اسے باور کرائیں کہ آپ کے پاس مسکرانے کی 1000 وجوہات ہیں۔ اپنے حال سے اعتماد سے نمٹیں اور اپنے مستقبل کے لیے بغیر کسی خوف و خطر تیاری کریں۔ زندگی توڑ پھوڑ اور مرمت کے تسلسل کا نام ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی اور تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ ہمارے آج کے نوجوان اکثر چھوٹی چھوٹی مشکلات دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ پیغام خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے۔ ہماری دعا ہے پروردگار ہم سب کو مایوسی اور نا امیدی سے دور رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ کبھی مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، کبھی سجدے میں جھک جانا، کبھی قرآن پڑھ لینا، مگر مایوس نہ ہونا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے لیے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔